اس سے پہلے کہ میں شروع کروں میں اس بات کو یقینی بننا چاہتی ہوں کہ میرا مائکروفون ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے، آپ سب لوگ میری آواز کو سن پا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آج ہم جنسی استحصال اور ہراساں کے یہ جاننے کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے پر بات چیت کریں گے۔ میں حفصہ مظہر ہوں، میں یہاں پہ قومی نمائندے کے طور پر کام کر رہی ہوں نیشنل ہب پاکستان میں، اور پاکستان میں RSH پروگرام کو چلا رہی ہوں۔ جنسی استحصال اور ہراساں جو ہے وہ ایک انتہائی اہم مسئلہ، اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں، یہ بہت ساری زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہے، بالخصوص جو اس کے زد میں آتے ہیں۔ ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ اس کی وجوہات جو سیکشل ایکسپلائٹیشن کو جنم دیتی پاکستان میں، ان پر بات کریں گے بالخصوص، اور جو اس کی وجوہات ہیں جو کلیدی اس میں جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے جنسی استحصال، بدسلوکی اور جنسی ہراسانی جو ہے وہ مختلف معاشروں میں کس طریقے سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور وجوہات جو ہے وہ اس کا تعلق پاور ڈائنامکس اور اس کے علاوہ جو عدم مساوات ہے اس سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، میں آپ کے ساتھ کچھ کی ہاؤس کیپنگ پوائنٹس جو آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ برائے مہربانی اپنے جو مائکس ہیں وہ میوٹ پر رکھیے، اور اگر آپ کے کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی کمنٹ دینا ہے تو برائے مہربانی چیٹ باکس جو اس کو استعمال کریں، چیٹ آپشنس کو، اور وہاں اور کوسچن آنسر ہیڈ ہے اس کے تحت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ چیٹ باکس میں بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ویبینار جو ہے وہ انگریزی میں ہوگا، لیکن اس کے لیے اردو میں انٹرپریٹیشن دستیاب ہے۔ اگر آپ انٹرپریٹیشن سننا چاہتے ہیں تو سلائیڈ کے سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن کے لیے آئیکن موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں اور چینل جو ہے وہ اردو پہ سوئچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تمام جو بات چیت ہے وہ اردو میں سننا چاہیں تو وہاں پہ آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ کچھ جو کی فائنڈنگز ہیں اور اہم چیزیں ہیں جو سیکشل ابیوز ہراسمنٹ پاکستان میں جو ہے ان کے اوپر بات کروں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو سامنے RSH کی بات کریں گے۔ ریسرچ اور سپورٹ جو ہے بنیادی طور پہ جو سیکشل ایکسپلائٹیشن سے بچاؤ کے لیے کام کرتا ہے، تاکہ ہم لوگوں کے لیے ان کی کیپیسٹی بڑھا سکیں، تاکہ سیف گارڈنگ کے جو مسائل ہیں اور بالخصوص کس طریقے سے سٹاف اور کمیونٹی جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جن سے ہراسگی، ابیوز اور ہراسانی ہے اس پاکستان میں، اس سے متعلق وہ اپنے حفاظتی اقدامات اٹھا سکیں۔ کنسورشیم جو ہے اس میں ایکوا آپشنز، کلیئر گلوبل، سوشل ڈیولپمنٹ ڈائریکٹ اور ایکسائڈ فیمس شامل ہے۔ اب آج کا ایجنڈا دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی اپنے کام شروع کر چکے ہیں۔ ہم فیکٹس اور فگرز کو دیکھ لیں گے بالخصوص SEH کے حوالے سے اور پاکستان میں جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے جو اگلی جو اسپیکر ہے مہاجبین قاضی ان کو دعوت دیں گے، وہ ہمارے وضاحت کریں گی مختلف جو ٹرمز ہیں، کس طریقے سے ہم ایکسپلائٹیشن کیا ہے، ابیوز کیا ہے، ہیراسمنٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے جو اسپیکر ہیں اور جس میں ہم بحث کریں گے، بات چیت کریں گے پاور ڈائنامکس اور جو باقی جو مسائل ہیں جو اس سے متعلق ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کس طریقے سے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، بالخصوص جو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اور ایمرجنسی جو پاکستان میں ہے
وہ جب آتی ہیں تو اس سلسلے میں لوگوں کو کیسے سیکشل ہراسمنٹ سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد ہم آخر میں سوال جواب کے سیشن میں کی جانب جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں درخواست کروں گی کہ اگلی سلائڈ چلائیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق ہر تیسری خاتون جو ہے وہ یا تو وہ وکٹم رہی ہے یا سروائیور ہے سیکشل ہراسمنٹ کا۔ کووڈ کے دوران خواتین پینڈیمک کے دوران جو ہے کووڈ کے دوران جو سیکشل ہراسمنٹ ہے وہ ایک شیڈو پینڈیمک کے طور پر سامنے آیا، اور سیکشل ابیوز اور ہراسمنٹ جو ہے وہ جی بی ایک شیڈو پینڈیمک کے طور پر سامنے آیا۔ خواتین اور دوسرے جو مارجنلائزڈ گروپس ہیں انہوں نے اس چیز کا سامنا کیا اور اس میں ان کے لیے مشکلات بڑھی اور ان کی زندگی میں قدرتی آفت کے علاوہ بھی مشکلات پیش آئیں۔ پاکستان سے متعلق بات کریں، پاکستان گلوبل جینڈر انڈیکس میں بہت ہی لو رینکنگ پہ ہیں، اور 146 میں سے ہم 142 نمبر پر ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلی رپورٹس میں مجھے کہنا پڑے گا پاکستان جو ہے وہ بہت ہی نیچے لیول پہ ہے، بالخصوص حتیٰ کہ پچھلے 4 سال سے نیچے سے دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ جنسی جو صنفی مساوات ہے، صنفی مساوات جو ہے وہ اسی چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ جب پاکستان کے اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں بالخصوص معلومات تک رسائی کے تک، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جینڈر پیرٹی رپورٹ کے مطابق BCSW پنجاب نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان میں خواتین بالخصوص مردوں کی نسبت ان کو انٹرنیٹ اور معلومات تک رسائی کم ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم رپورٹ کو دیکھیں اور وہ جو اور بھی کئی کلیدی معلومات دیتی ہیں کہ تقریباً 10,000 کیسز جو ہیں وہ خواتین کے خلاف تشدد کے رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں۔ اس کے علاوہ جو 33 ملین لوگ جو ہیں پچھلے سال کے سیلاب میں وہ بے گھر ہوئے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس سیلاب نے جو ہے بہت سارے گاؤں تباہ کیے اور لوگ جو ہے سڑکوں پر تھے اور بڑی مشکل حالات تھے بالخصوص خواتین اور لڑکیوں کے لیے کہ جو وہاں پہ تکلیف کا شکار ہوں۔ خواتین اور جو لڑکیاں ہیں وہ بالخصوص اس خطرے کا شکار ہوں، جنسی ہراسگی کا شکار ہوں۔ اس کے علاوہ جو مارجنلائزڈ لوگ اور معذور اور ٹرانسجنڈر کمیونٹیز، انہوں نے بھی ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور خطرات کا شکار ہے۔ اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہم نے جو ہے اس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں جو پہلی جو اسپیکر ہے مس مہاجبین کو میں دعوت دوں گی۔ مہاجبین قاضی جو ہے وہ پروگرام اینالسٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں UN ویمن۔ ان کا تجربہ جو ہے وہ جینڈر بیسڈ وائلنس ایشوز کے بہت زیادہ ہے اور بالخصوص پروٹیکشن اور ہیراسمنٹ کے جو معاملات کو دیکھتی ہیں، اور ان کا تجربہ تقریباً 20 سالہ تجربہ ہے۔ میں ان کو دعوت دیتی ہوں مہاجبین کو کہ وہ آئیں اور جو یہاں کلیدی جو مسائل ہیں جن کا ہمیں سوسائٹی شکار ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ مہاجبین بہت شکریہ حفصہ۔ ایک میں ذرا سمجھا کر دوں، میں UNFPA کے لیے کام کرتی ہوں۔ اب آگے چلتے ہوئے میں جو کہ آپ سے نے کہا ہے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اور جو اعداد و شمار دیے ہیں اور ایک جو مجموعی طور پر اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بالخصوص جو سیکشل ایکسپلائٹیشن ابیوز ہیراسمنٹ کا ہمارا اس سے مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی استحصال کا مطلب حقیقی یا زیادتی یا اس کی کوشش دوسرے کمزور پوزیشن یا عہدہ یا اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے جنسی مقاصد کے۔ اس کے علاوہ دوسروں کی جنسی استحصال مالیاتی یا سماجی یا سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے۔
جنسی زیادتی کا مطلب ہے کہ حقیقی یا دھمکی آمیز جسمانی جنسی نوعیت کی مداخلت، چاہے زبردستی ہو یا غیر مساویانہ یا دھوکے سے۔ آگے چلتے ہیں۔ جو اگلی جو اہم ٹرمنالوجی کہ ہم جنسی زیادتی کا مطلب کیا ہے، کئی جو ہمارے سامنے اصطلاح سامنے آتی ہیں جس سے ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ جنسی زیادتی کا مطلب ہے کہ حقیقی یا دھمکی آمیز، چاہے وہ جسمانی نوعیت کی ہو، داخل زبردستی یا غیر مساویانہ یا دھوکے سے۔ ناپسندیدہ جملے بازی بالخصوص چاہے وہ آپ کسی ان کے سامنے کر رہے ہو جس کے بارے میں انکمفرٹیبل ہو، اور یہ اسی سیکشل ہراسمنٹ کے کیٹیگری میں آتی ہے۔ جنسی پیش قدمی جو کہ ایک شخص دوسرے کے خلاف کر سکتا ہے، کسی کام کا بدلہ جنسی تعلق کی قیمت پر، اور زبانی یا جسمانی جنسی نوعیت کے تعلقات کی درخواست، سب جنسی ہراسانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ کولیگز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اور عملے کے ارکان میں بھی عہدوں کی تفریق کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اور جو ورک پلیس انوائرمنٹ ہے جہاں پہ یہ دو افراد کے درمیان پیش آتا ہے، یہ خواتین کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، خواتین اور مردوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی ہم سیکشل ہراسمنٹ جو ہے اسی حوالے سے اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو اچھے بنیادی جو پرنسپلس ہیں جن کو سامنے رکھنا ضروری ہے، یہ بالکل جو دراصل یہ جو اصول ہے، اگر ہم انٹیلیجنس اسٹینڈنگ کمیٹی جو کہ سیکرٹری جنرل جس کو چیئر کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکشل ہراسمنٹ پہ اور سیکشل ایکسپلائٹیشن اینڈ ابیوز پر گائیڈ لائن ایشو کرتے ہیں 2003 میں جو کی گئی تھی، اور یہ 2013 اور 2019 میں ان کو 18-19 میں اپڈیٹ کیا گیا۔ یہ 6 بنیادی اصول ہیں جو کہ پروٹیکشن اگینسٹ ایکسپلائٹیشن اینڈ ابیوز کے تحت کیٹیگرائز کیے گئے۔ یہ بالخصوص جو ہے جب ہم سیکشل ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ کام کی جگہ پر ہو، PSEA جو اس کا مطلب یہ ہے، اور ہیومینیٹیرین کانٹیکسٹ میں انسانی امداد کے شعبے میں، اور اس کے جو امداد حاصل کرنے والے جو افراد ہیں ان سے متعلق ہے، اس کے بارے میں ہمیں خصوصی معلومات ہونی چاہیے بالخصوص انسانی مدد کے شعبے میں۔ سی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا رویہ جو کہ آپ اختیار کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی سیکنڈ چانس نہیں ہے اور آپ کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور گائیڈ لائنس کے مطابق، رہنما اصولوں کے مطابق آپ کو کوئی دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا۔ HR کی جو پالیسیز ہیں اس بارے میں بہت سخت ہے۔ دوسرا اہم جو ہے وہ کہ 18 سال سے کم بچوں کے ساتھ کوئی بھی جنسی تعلق نہیں رکھا جائے گا، اور اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی اس بات کا مرتکب پایا گیا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ اگر انہوں نے دوسرے کی عمر کا خیال نہیں رکھا، اگر وہ فرد 18 سال سے کم ہے تو اس کے لیے کوئی معافی یا کوئی ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے اور کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ تیسرا انتہائی اہم جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پروسٹیٹیوٹس کو ہائرنگ کرنے سمیت پیسوں کا لین دین، نوکری کے آفر کرنا اور اس طرح کی خدمات سیکس کے بدلے وہ انتہائی قابل اعتراض ہیں اور ان کے لیے کسی قسم کی معافی نہیں ہے۔ جیسا کہ افسر نے کہا کہ مارجنلائزڈ طبقات ہیں ان کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی ایسا ورکر جو کسی پیکیج، چاہے وہ پیسے کے لیے، نوکری کے لیے یا کسی اور طریقے سے طلب کرے، وہ PSEA کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور یہ اس بارے میں بالکل سختی سے کہا گیا کہ آپ رشوت نہیں دیں گے اور کسی کو سیکس کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 4 پہ یہ ہے کوئی بھی ایسا تعلق جو جنسی تعلق کی بنیاد بن سکتا ہو اور وہ جو امدادی حاصل کرنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ میں تیسری بات پہ دوبارہ جاؤں کہ جو پروسٹیٹیوشن ہے، اگر بائی پروفیشن، بائی اس کا پیشہ ہی جسم فروشی ہے، تو وہ اس کے لیے آپ اس کو امداد کی خاطر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔
اور کسی بھی اس طرح ہم تعلقات کو کس طرح نہیں کر سکتے، امداد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پیشے کو یا ان کے کام کو امداد کے بدلے میں استعمال کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پانچواں اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی امدادی کارکنان ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھی کارکنان کے بارے میں اس طرح کی کسی بھی حرکت کے بارے میں مطلع کریں۔ ہم نے کچھ افواہیں بھی، آپ کوئی بھی اس طرح کی افواہ سنیں تو اس کو اگنور، نظر انداز مت کریں۔ تحقیقی کمیٹی جو ہے یا تحقیقاتی جو باقی لوگ ہیں ان کو مطلع ضرور کریں تاکہ ہم پی ایس ای اے کے متعلق یا سی کیسز جو ہے وہ کسی بھی صورت سامنے آ سکیں یا وہ پیش آ سکیں۔ آخری اور چھٹا نقطہ جو انتہائی اہم ہے کہ امدادی کارکنان جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا ماحول قائم رکھے کہ اس قسم کی سی اے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پیش نہ آ سکے۔ ہم عموماً کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں، کہ جب اس قسم سیکشل ایکسپلائٹیشن کے کیسز سامنے آتے ہیں یہ ہر ایک کی ذمہ داری، یہ ہر ایک کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں رپورٹ کریں۔ یہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہم اس کے کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں، لیکن ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں اس کے بارے میں ان کو ڈسکریج کریں کہ کوئی اس قسم کے کسی بھی حرکت میں ملوث نہ ہو۔ اس میں کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے، کوئی بچوں کے ساتھ کوئی جنسی تعلق نہیں، کسی کو سیکس کے لیے آپ ہائر نہیں کر سکتے، بینیفیشریز کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ رپورٹ کریں اور اپنے ارد گرد سی کو ڈسکریج کریں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکسپلائٹیشن، ابیوز اور ہیرسمنٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پاور جو ہے، آپ کا اختیار جو ہے وہ آپ کو یہ ایک طاقت دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو جائیں۔ جو امداد حاصل کرنے والا شخص ہے وہ اس وقت مجبور ہوتا ہے، اس لیے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہونی چاہیے۔ اور یہ جو اختیارات ہیں یہ آپ کے جینڈر کی وجہ سے، آپ کے ایتھنیسٹی کی وجہ سے، آپ کے معاشی، آپ کے سماجی رتبے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اگر امدادی کارروائی میں ملوث نہیں ہیں تب بھی جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو کہ کوئی غریب ہے یا وہ بالخصوص پسماندہ ہے یا ضرورت مند ہے یا آپ سے اختیار میں کم ہے یا اپنی معذوری کی وجہ سے مجبور ہے یا اپنی صنف کی وجہ سے یا اپنے معاشی حالات کی وجہ سے، تو آپ کے جو آپ اختیارات کا ناجائز استعمال جو ہے وہ جنسی ہراسانی اور ہراسگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں کہ لیک آف پاور جو ہے، طاقت کی کمی جو ہے، وہ یا دوسرے ڈیولپمنٹ سیٹنگ میں کام کر رہے ہیں ان کے اختیارات دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں کہ جو امداد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو ہیومینیٹیرین ایڈ ورکرز جو ہیں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں ان میں اور دوسرے لوگوں میں طاقت کا توازن برابر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس اختیارات کی طاقت ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ جو ریسورسز وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کریں، پیسے ہو گئے یا ان کو رجسٹریشن کے سلسلے میں جو ان کو پیکیجز وغیرہ دینے، اس رجسٹریشن کے سلسلے میں آپ کو اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس اختیار کا ناجائز استعمال جو ہے وہ جنسی ہراسانی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسی ایج جو ہے نہ صرف یہ کہ ہمارے جو کام کو ہے اس کو انڈرمائن کرتا ہے، بلکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں، نہ صرف اس فرد کے لیے کہ جس کے ساتھ یہ کام ہو رہا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ہیومینیٹیرین پروگرام ہے، انسانی امداد ہے، اور اس کے امدادی کارکنان ان پر اعتماد متزلزل ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت کے باوجود اپنی ضرورت کے لیے سامنے نہ آئیں۔ یہ کچھ انتہائی اہم نکات اور پیغامات تھے جو جنسی ہراسانی اور زیادتی اور ابیوز کے متعلق تھے۔ میرے خیال میں یہ بنیادی جو کلیدی نکات تھے جو پر بات کرنا ضروری تھی، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے جو ہم آگے نکات اٹھائیں گے، یہ بات چیت کریں گے، اس کے لیے بنیادی اصطلاح سمجھنا بہت ضروری تھا۔ بہت شکریہ ماجبین۔ اور ہمارے لیے سب کے لیے انتہائی انفارمیٹو بھی تھا۔ اب آگے چلتے میں اپنی
اگلی جو اسپیکر ہے نیلم حسین صاحبہ. نیلم حسین جو ہے وہ ایک تحقیق کار ہیں اور استاد ہیں. وہ سیمور کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں اپنے پڑھائی کام کے علاوہ, اور وہ خواتین کے مخصوص معاملات پر ریسرچ بھی کرتی ہیں. میں ان کو دعوت دیتی ہوں اور سیشن جو ہے میں میڈم نیلم کے حوالے کرتی ہوں. Okay, I've started the video. Thank you, Hafsa. بہت شکریہ حفصہ. Start moving the slides, please. کیا ہم سلائڈس چلا سکتے ہیں؟ I'm going to be discussing the conceptual foundations of sexual violence. میں جنسی جو تشدد ہے اس کے جو تصوراتی بنیادوں پر بات کروں گی. اصل میں ہمارے جو مادی مسائل ہیں وہ پدرانہ جو ہمارا جو معاشرے کا جو نظام ہے پدرسری کا اس میں ہی بنیاد رکھتے ہیں. وہ دوسری سوسائٹیز کی طرح ہمارے جو مسائل ہیں وہ اس کی جڑ جو ہے وہ اسی نظام میں جنسی تشدد جو ہے. جی ہاں, وہ جو کئی اس کے طریقے وہ اس کو جرائم جنسی جرائم کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. اب یہ جو ہے عورتوں کی جنسی صلاحیتوں کو کنٹرول کرنا اور اس کے نتائج اس کے نتیجے میں طاقت کا اختیار اور طاقت حاصل کرنا ہے. جنسی تشدد جو ہے اس کی بنیاد خواتین کی جنسی صلاحیت پر ان کی ریپروڈکٹیو پوٹینشیل اس کو کنٹرول کرنا. سلائیڈ آگے چلائیے. مزید آگے چلائیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ جنسی تشدد جو ہے اس کا تعلق پدرسری نظام سے اور خواتین کی پیداواری صلاحیت اور ان کی جنسی صلاحیت پر جو پوٹینشیل اس پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. اور خواتین کو ملکیت کے طور پر لینا اور خواتین کو تحفے کے طور پر کا تبادلہ کرنا. اس کے بعد جو ہے وہ کسی یا جو شوہر ہے اس کو تحفے کے طور پہ روایتی طور پہ اس کو خواتین کو کوئی فیصلے کی اجازت نہیں ہوتی, نہ کچھ کہہ سکتی ہے, لیکن یہ بنیادی مسئلہ ہے. وہ جو ہے اس کی کوئی شناخت نہیں ہے خاتون کی. اس کی جو اس کی شناخت ہے وہ ثانوی ہے, وہ یا ماں ہے یا بیوی ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے کسی مرد کی. وہ اپنی ذات میں خاتون یا اس کی کوئی ایک انفرادی شناخت نہیں ہے. اس کو ہی ہم پدرسری نظام کہتے ہیں. حالت امن میں جو ہے یہ ہوتا ہے اور یا قبیلوں کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں سوارا جیسی روایات سامنے آتی ہیں جس میں بیٹی بہن جو ہے وہ کمزور قبیلے کی جانب سے طاقتور قبیلے کو جھگڑے کی صورت پیش کر دی جاتی ہے. اور اس تبادلے کا جو پروڈکٹ استعمال ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے وہ دوسرے قبیلے پر منحصر ہے. اب وہ صرف ان کے حوالے کرتے ہیں, وہ ایک آبجیکٹ کے طور پہ وہ ایک ملکیت یا جائیداد کے طور پر حوالے کر دی جاتی ہے. یہ تشدد کی بنیاد بنتا ہے. بیوی کے طور پر جو دوسرے عوامل جو اس خواتین کے تشدد جو ہے اس کو دوام بخشتے ہیں اور کہ جب آپ کا نام ہے وہ بیٹوں کو دے دیا جاتا ہے, ماں جو ہے اس کا نام وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. اور جو بالخصوص جو
लड़का है, जो बेटा है, वो उस तक उसको दिया जाता है और जायदाद भी उसी के नाम की जाती है। आप कह सकते हैं कि इस्लाम में खवातीन जो है उनको जायदाद में हिस्सा मिलता है, लेकिन नंबर एक ये कि जो हमारे रवायती प्रैक्टिसेस में जारी है, और उसके अलावा उनको जज्बाती ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाया जाता है, और जो पुराने कॉलोनियल लॉज थे जिसमें रवायती जो रवायात हैं उनको तक़वियत दी गई। इस्लाम में उनको जो इस्लामी तौर पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं उसको भी रवायती तौर पर बाईपास कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब औरत जो एक बेटा पैदा करती है, और वहाँ पे जो है ना वो एक वायलेंस तशद्दुद के लिए स्पेस क्रिएट हो जाता है। अगर वो उसके बेटा नहीं होता और या बच्चे नहीं होते तो फिर वो जो है उसको उसको ससुराल की जानिब से तकलीफ का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि ख़वातीन जो है इसी पिदरसराना निज़ाम का हिस्सा है। ख़वातीन भी तशद्दुद करने का ज़रिया बन सकती हैं, और ख़वातीन पर और मर्दों पर, और या इसी तरह ख़वातीन जो कमज़ोर मर्दों पर तशद्दुद करते हैं, ये एक ही बात है। पिदरसराना निज़ाम जो है वो मर्द के जायज़ औलाद, बिलखुसूस मर्दों को जो है वो जायदाद और नाम के तबादले का ज़रिया बनती है। और मर्द से कोई जो है वो अज़दवाजी वफ़ादारी की तवक्को नहीं करता, बल्कि ख़वातीन से तवक्को की जाती है कि वो अज़दवाजी वफ़ादारी का सबूत दें। तकनीकी तौर पर मर्द और दोनों के लिए बराबर हैं, लेकिन जो शादी से पहले जो वफ़ादारी है या कंवारपन जो है वो औरत के ही ज़िम्मे होता है। जहाँ तक इस्मत दरी का जो धमकी है वो आता है, वो उनको कंट्रोल करने की इस्तेमाल किया था। अगर आपकी इस्मत दरी हो जाती है तो आप बिल्कुल आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और रेप जो है, इस्मत दरी जो है वो मौत से ज़्यादा बदतर किस्मत की हामिल है, क्योंकि मर्द जो है ये मर्द की बनाए हुए कानून है। क्यों? और इसमें जो जिम्मेदारी है वो खातून पर डाल दी जाती है, और ताकि अगर वो अपना कमार पर खो देती है तो उसकी ही जिम्मेदारी डाल दी जाती, चाहे वो इसमें दरी के तरह के जरिए हो या किसी और तरीके से। इसके अलावा वो बदनाम भी होती है और उसी को ही इल्ज़ाम दिया जाता है। वो उसके ऊपर जो इसीलिए उस पर लड़कियों पर तो पाबंदी लगाती है कि आप बाहर मत जाओ, एक मखसूस इलाके में ही आपकी आमदोरफ्त होगी, मखसूस जगह पे ही होगी। और इस तरह की जो पिदरसराना निज़ाम में जो मर्द को ताकत मिलती है, वो बिला खौफ व खतर जो है उसको इस बात पे उभारती है कि वो किसी की इस्मत दरी करे या इस तरह के ताल्लुकात ज़बरदस्ती कायम करने की कोशिश करे। ये एक इंतहाई खौफनाक और विशियस साइकिल है जो चलता आ रहा है। अपनी नक्ल हरकत में और अपने मुआशी आज़ादी हासिल करने में तो खातून जो है वो जो है इसके नतीजे में माशी आज़ादी हासिल नहीं कर सकती, और उसके पास आवाज़ नहीं है कि वो या आवाज़ नहीं उठा सकती, कोई तालीम हासिल करे कि औरत को तालीम की ज़रूरत है। क्यों? कि वो जो जो उसकी शनाख्त है, उसका तसव्वुर सिर्फ उसकी पैदा करने की सलाहियत पर है। वो घर में और बाहर भी इनफॉर्मल लेबर और इनफॉर्मल इकोनॉमी का गैर रस्मी एक मईशत का हिस्सा होने के नाते उसको इख्तियारात या उसको वो हासिल नहीं है। मर्द जो है उसकी एक पोजीशन है कि वो ही इस बात का हकदार है कि उसको ज़्यादा तनख्वाह मिले, वो ज़्यादा कमाई कर सके। औरत जो है बिलखसूस जो है वो उसको कमाई का कोई उसका हक नहीं दिया जाता। डेली वेज लेबर के तौर पर काम करती है खातून, लेकिन उसको किसी भी मेहनत का मुआवजा अदा करने का उसको सोचा नहीं जाता। घरों से बाहर जाती है, लकड़ियां इकट्ठी करती है, फॉरेस्ट रेंजर या दूसरे लोग जो है वो
وہ ان کو جنسی طور پر ہراساں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ اجازت بات دیتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کریں, لیکن اس کے نتیجے میں آپ سے وہ جسمانی تعلقات کا تقاضا کیا جاتا ہے, لیکن اور وہ وہاں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ اور وہ جو ہے خاتون جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اور معمولی اس کا معمول بن جاتا ہے کہ وہ جو ہے اس پرسرانہ نظام میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی. اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کا عصمت دری ہوگی. کیوں ہوگا یہ کوئی نہیں اس کا سوال اٹھاتا, کیونکہ ذمہ داری جو ہے, کیونکہ بالخصوص جو خاتون ہے وہ جنسی لذت کا ایک ذریعہ ہے, اور اس کی جو معاشی جو پروڈکٹیوٹی اس کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. مرد جو ہے وہ گھر کا کماؤ پوت ہے, اور اچھی اور بری عورت کے درمیان یہ تخصیص کی جاتی ہے کہ اچھی وہ ہے کہ جو شادی ہو جائے, جس کے بچے پیدا کرے, اور جس کی بھی شادی نہیں یا اس کے پاس جینے کے زندہ رہنے کے لیے وہ اس کی معاشی حالت اچھی نہیں, تو وہ مرد کی جسمانی زیادتی کا نشانہ بنتی ہے. اس لیے ایک معاشی اور جنسی جو تشدد ہے اس کا نشانہ بنتی ہے. یہ دھاری تلوار ہے جو اس کے سر پر لٹکتی رہتی ہے. اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ یونیورسل. یہ 1990 میں ہی سے ایسا ہو کہ بوسنیا 50,000 عصمت دریوں اور 250,000 جو ریپ سرلین میں ہوئے, اس کو عصمت دری کو وار کرائم کے طور پر مانا گیا. یہ نہ صرف خاتون کے خلاف بلکہ خاتون کے خاندان کے خلاف ایک جرم ہے, اور ان کو پہلے بہت سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا. اور اب حالت عام میں خاتون کو جو ہے تحفوں کی طرح اس کا تبادلہ کیا جاتا ہے, جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے, قبائلی جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے, اور اسی جنگ کے دوران جو ہے وہ مال غنیمت بن جاتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا, یہ صرف 1990 کی دہائی کے بعد ہوا کہ اقوام متحدہ نے اس کا نوٹس لیا کہ عصمت دری کو وار کرائم کے طور پہ لیا, اور ریپ جو ہے عصمت دری جو ہے میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بڑا گیپ ہے, جیسا کہ ماجبین ہمیں ڈیفائن کیا کہ مختلف اصطلاحات کے ذریعے, لیکن آفیشیل ڈسکورس تشدد کا اور کس طریقے سے تشدد اور ایکسپلوٹیشن یا کس طریقے سے جو تشدد ہے وہ شمالی طور پر مختلف معاشروں میں استعمال ہوتا ہے. بالخصوص معاشرے کے لیول پہ جو میسج وہ جاتا ہے, لیکن بہت سارا کام کرنا بھی باقی ہے. یہ جو عدم توازن ہے اور عدم مساوات ہے خواتین اور مردوں کے درمیان, جس کے نتیجے میں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. پچھلے کچھ سالوں میں نے بات کی کہ فیمنزم پر, جس میں عورت مارچ اور جو خواتین مارچ ہے تو اس کو خواتین کی آزادی کے متبادل کے طور پہ لیا گیا, اور تاکہ وہ اپنے, اور یہ مارچ اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنی مساوات اور آزادی کے لیے آواز اٹھا سکے. اور اس پہ بھی ایک لوگوں میں بڑی تشویش پا. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو مختلف ہمارے معاشرے میں جب یہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا تو بہت شور مچا. یعنی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خاتون جو اپنے جسم کے بارے میں بات نہیں کر سکتی, بلکہ مرد کی ملکیت کے طور پر لیا جاتا ہے. عورت جو ہے وہ اپنے جسم کے بارے میں بات کرے وہ بے شرم ہوتی ہے. یہ مختلف قسم کے for their own safety.
Kids اس- cannot protect themselves if they don't know. بچے اپنے آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اگر انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس چیز سے بچانا ہے. اسی طریقے سے وہ نوعمری میں Menstrual health and hygiene. اور جب بلوغت کے زمانے میں لڑکیاں جو ہیں اپنے بارے میں بات نہیں کر سکتی. لڑکیاں خواتین جو ہیں وہ لڑکیوں سے اس بارے میں بات کرنے میں شرماتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ بچوں سے لڑکوں سے بلوغت کے زمانے میں یہ بات چیت کرنے سے شرماتے ہیں. یہ خوفناک صورتحال ہے لیکن اس بارے میں بات نہ کرنا جو ہے ہمارے ہاں ایک معمول ہے. بس لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں, کم عمری کی شادیاں سامنے آتی ہیں کیونکہ اس کے جو صحت کے مسائل ہیں اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی. لڑکی کے جلدی شادی کرنا اصل میں اس کے کنوار پن کو محفوظ کرنے کے متبادل سمجھا جاتا ہے. اس کا جو باپ ہے اس کا جو شوہر کے حوالے شوہر کے وقت آتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اس کی جو کنوار پن ہے اس کو ایک ایسی کموڈیٹی کے طور پر لی جاتا ہے کہ جس کو محفوظ کرنا ضروری ہے. یہ میرے خیال میں اس کی جو سب سے اچھی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ زبان جو ابیوز کے لیے استعمال کی جاتی ہے میرے خیال میں ساؤتھ ایشیا میں جو وہ ہے وہ انتہائی عام ہے اور ایک جیسا ہی ہے پورے جنوبی ایشیا میں. نہ صرف یہ کہ صرف سے مخصوص ہے بلکہ خاتون کے جو جسمانی اعضاء ہیں ان کو آئٹمائز بھی کرتا ہے اور یہ بہت ہی ابیوسو ہے. عصمت دری اس کے جسم کے مختلف اعضاء کے ساتھ مت کیا کر سکتے یہ انتہائی ابیوسو چیز ہے. یہاں پہ ہر کوئی اس زبان استعمال کرنے میں شامل ہے اوپر سے لے کر نیچے تک. اور ہماری روزمرہ کی زبان جو ہم استعمال کرتے ہیں چاہے وہ لطیف ہو بات چیت ہو اور لطائف میں بھی خواتین کو جو ہے وہ مطعون کیا جاتا ہے یا اسی کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. میرے خیال میں میرے پاس وقت کی کمی ہے لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان پہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ٹاک شوز کو دیکھیں, ڈراماز کو دیکھیں, خواتین کے مسائل کو ترجیح نہیں دی جاتی. لوگ خواتین کے لیے کوئی ان کی تحفظ کے لیے بجٹ الوکیٹ نہیں کیا جاتا. یہ مسئلہ میں رک جاتی ہوں اور میں خالی باقی بات چیت میں سوال جواب کے سیشنز میں کر لوں. بہت شکریہ کہ خواتین کے ساتھ جو اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں بالخصوص جو ہماری روایتی اور سماجی اور ثقافتی رویے ہیں اس میں یہ جو چیزیں موجود ہیں اس کے بارے میں بات کریں. میں سوال کے لیے پہلے مقرر کو بلاتی ہوں. ہم ہر سوال کو ایک ایک کر کے جواب دیں گے. آپ انمیوٹ کر لیجیے. آپ اپنا سوال ہمارے ساتھ شیئر کر لیجیے. آپ کیا مجھے سن سکتی ہیں؟ ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمیں پارٹیسپینٹس کی جانب سے ملے. پہلا سوال جو کہ کیا کوئی ادارے ہیں کہ جو تعلیم دیتے ہیں خواتین کو اور ان کو کیپیسٹی پر بڑھانے کے لیے؟ میں زمین سے کہوں گی کہ اس سوال کا جواب دیں. مہجبین کیا اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ سے. سوالات ہیں اسی سے متعلق جیسے کہ میم نیلم نے بھی اس پر روشنی ڈالی کہ ہمارے ہاں قانون سازی کا جو عمل ہے وہ پاکستان میں کچھ کمزور ہے. اس کے بعد جو ہے اور جو بالخصوص جو نفاذ ہے قانون کا وہ بہت اور زیادہ ہی مشکل کام اور دور ہے. ادارے موجود ہیں خواتین کی حفاظت کے لیے ویمن سیلز, ویمن پروٹیکشن سیلز, ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ جو ہے وہ ان معاملات پر کام کر رہے ہیں, ایشوز پر کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسٹیٹیوشنل کی ادارہ جاتی جو صلاحیتیں اور ریسورس کیپیسٹی جو ہے اور ان کے جو نفاذ ہے اس کے بارے میں حکمت عملی کو بہتر بنایا جائے.
اور سیکسل ایکسپلائٹیشن ابیوز کے متعلق جو ہیں وہ اس کے متعلق بہت سے اخلاقی قباحتیں بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. کانفیڈینشیلٹی اور ثبوتوں کو اکٹھا کریں، کافی سارے مسائل ہیں. یہ بہت اہم ہے کہ ہم ان کی استطاعت کو، صلاحیتوں کو بڑھائیں. یہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ ہم ان اخلاقی جو کنسیڈریشن کے سے لاملمی کے نتیجے میں کہ ہم ان کو اور زیادہ نقصان نہ پہنچائے. جیسا کہ میں نے کہا، جی ہاں، ادارے موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہے، لیکن صلاحیتیں محدود ہیں اور بہت ضرورت ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو، استعداد کو بڑھایا جائے تاکہ ان معاملات کو صحیح طریقے سے دیکھا جا سکے، حل کیا جا سکے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم بڑے لوگوں کی یا بڑی عمر کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. بالخصوص ہم جو پدرسری ہے اس کے بارے میں مختلف طریقے سے اگر ہم اس کو اپروچ کریں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. میڈم نیلم، اگر آپ اس بارے میں اپنے خیالات کو ظاہر کر سکیں، کس طریقے سے ہم لوگوں کے جو پدرسری نظام کا حصہ ہیں ان کے ذہن، ان کے مائنڈ سیٹ کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. میرے خیال میں پدرسری جو ہے ایک مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہے. جی ہاں، نظام موجود ہے، لیکن جو سسٹم موجود ہیں اور جو تعریفیں موجود ہیں یو این ایجنسیز کی جانب سے، یا جو آفیشیلی جو ڈسکورس موجود ہے اور جو عوام ہے ان کے درمیان جو ہے کس طریقے سے ان کو لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور معاشرے میں پہنچ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ زیادہ دور تک اس کا اثر جا رہا. میرا اپنا تجربہ یہ ہے اور جو کہ ہم نے کام کیا اس کے ذریعے تجربہ حاصل ہو کہ خواتین کی جو معاشی امپاورمنٹ ہے، اگر خاتون جو ہے معاشی طور پر خود مختار ہو جاتی، وہ نہ صرف یہ کہ ان کو ایک آواز مل جاتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پیسے کما رہی ہے، وہ اس کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے کہ وہ بات کر سکتی. لیکن صرف معاشی خود مختاری کافی نہیں ہے، شعور بھی ضروری ہے. غلط اور صحیح کا شعور، نہ صرف ان کے اپنے بارے میں بلکہ مردوں کے بارے میں. خواتین اور مرد دونوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے، اور خواتین کو زیادہ، کیونکہ وہ ان کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. جیسے یہ شعور، معاشی خود مختاری اور موقع اس چیز کا کہ وہ اکٹھے ہوں اور کام کریں. ہم مرد و خواتین کو ہم نے سامنے بٹھایا اور ان کے مسائل ان کے سامنے رکھے اور کہا کہ مشترکہ طور پر ان کو حل کرنے کے لیے کام کریں. یہ ایک طریقہ، یہ سارے یہ کافی نہیں. آپ کو میڈیا کو بھی سمجھنا پڑے گا، نپٹنا پڑے گا. بہت ہی بائسڈ ہے، بہت ہی یک طرفہ ہے، متعصب ہے. یہ کلیشیز کے ذریعے کام کرتا ہے، یہ اپنے مختلف پروڈکٹس کے ذریعے کام کرتا ہے خواتین کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اور مردوں کا ایک اگریسو اور اگریشن جو وہ شو کرتے ہیں، دکھاتے ہیں. خواتین مرد ایک سربراہ کے طور پر، ماتحت کے طور پر اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کس طریقے مردوں اور لڑکوں کا جو ہے اور معاشرے کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے کوئی ادارے موجود ہیں کہ ہمارے معاشرے کے مرد جو ہیں ان کے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کا کام کر رہی ہیں. ویمن ایکشن فورم کام کر رہے ہیں، عورت مارچ پہ کام کر رہے ہیں، ویمن ایکشن فورم موجود ہے. اب خواتین کی ادارے ہیں سیمور، اور اس کے علاوہ ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. میرے خیال میں اور بھی ادارے ہیں، بہت زیادہ کام کیے جانے کی ضرورت ہے. لیکن سرکاری طور پہ اگر قواعد جو ہیں میڈیا کے لیے بنا دیے جائیں کہ کسی قسم کی اسٹیریوٹائپنگ جو ہے اس کو معاشرے پر تھوپنے کا باعث نہ بنے، یا وہ یہ ڈرامہ دکھایا جائے میڈیا پہ کہ مرد جو ہے وہ عورت کو پیٹ رہا ہے اور اس کو پیٹنے کا حق ہے. تو اس طرح کی یہ تشدد جو ہے میڈیا وہ نہ دکھائے، تبھی اس میں ہمیں کچھ مدد مل سکتی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ سیکشل ابیوز کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یعنی اگر کچھ ہوتا ہے، بالخصوص کسی پر ہم اعتماد کر رہے ہیں اور
وہ جانتے بوجھتے اور انجانے میں وہ اس کو کنفیوز کرتا ہے، سیکشل ابیوز کو یہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سوال یہ ہے جب کچھ جس کے ساتھ ہم شناسا ہوتے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں اور ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور یہ وہ جان بوجھ کے کرتا ہے یا انجانے میں کرتا ہے، آپ کس طریقے سے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ماجبی میں یہ ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ ہراسانی اور ابیوز یا جو تشدد ہے یہ زیادہ تر ان افراد کے ذریعے ہوتا ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں یا جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یا ہمارا رابطہ رہتا ہے۔ میں اس بات کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہم جب کسی سے رابطے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، اور ہم اس بات کو محسوس کرنا ہے، سمجھنا بند کر دیتے ہیں کہ اگلا دوسرا جو ہے ہمیں وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، لیکن شعور مختلف طریقے سے سینسٹائز کرنا، جیسے کہ میڈم نیلم نے صحیح فرمایا کہ میڈیا جو ہے اس کا ایک انتہائی اہم کردار ہے، الیکٹرانک سوشل پرنٹ میڈیا، جہاں پہ ہم لوگوں کو اس بارے میں احساس دینے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ مختلف قسم کے جو ابیوز ہیں ان کے قسمیں ان کے بارے میں ریئلائزیشن اور ان کو احساس و دیا جا سکے کہ یہ ہماری اخلاقی جو روایات ہیں اور ہماری سماجی ثقافتی روایت اس کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کو بار بار اس احساس دلائے جانے کی ضرورت ہے، یہ خود شعوری جو کہ بہت اہم ہے۔ دوسری طرف جو ہے، دوسری سائڈ جو ہے وہ رسپانس کی، رد عمل کی۔ ہمیں اداروں کی ادارہ جاتی صلاحیتوں کو پڑے گا، ایک ادارہ نہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو اس کام میں انوالو ہے، جو تاکہ ان کی استعداد کار کو بڑھایا جا سکے، اور صرف یہ محدود نہیں ہے کہ جو کچھ اداروں تک، کچھ افراد تک، یہ بہت سارا افراد اور ادارے اس میں شامل ہیں، ہم سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے اور روکنے کی کوشش کرے۔ 2 سوالات میڈم نیلم سے میں کروں، سب ایک یہ کہ رسپانس میکانزم جو انتہائی اہم ہے، کس طریقے سے، یا وہ عوامل ہیں جو ہماری سوسائٹی میں جو فریم ورک کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم کس طریقے سے گھریلو تشدد کو روک سکتے ہیں، ایک سوال یہ ہے۔ آپ اس بارے میں کیا قانونی عوامل ہیں جو ہمارے معاشرے میں قانونی جو اقدامات اس کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ مختار رمائی کا کیس ہے جو کہ اس کو اجتماعی عصمت دری کی گئی، اور جو طاقتور قبیل اس کی سے، اور اس کے خلاف فیصلہ آیا قانونی نکات پر، جہاں پر اس کو الزام دیا گیا کہ فوری طور پر اس نے اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ ناصر ملک کا جو آبجیکٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ کمیونٹی کے جو سوشل ڈائنامکس ہیں اس کو سامنے نہیں رکھا ججز نے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے، وہ زمین حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیا، اور وہاں سے اپنے آپ کو اگر وہ نہیں دیکھے گا تو جج جو ہے اپنے فیصلے میں غلطی کرے گا۔ ایک ان پڑھ عورت اور جس کا تعلق ایک کمزور قبیلے سے تھا، اور ایک مضبوط قبیلے کے مقابلے میں وہ کس طریقے سے یہ سارا کام کرتی اور کس طریقے سے میڈیکل لیگل میں جاتی، وہ اس چیز کو بھی سوچا سمجھا جانا چاہیے تھا۔ جہاں پہ جو ہے حکومتی اداروں کا کردار سامنے تھا، NGO جو تھی ان کے اوپر حملے کیے گئے جو اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ریاست کے پاس اختیار اور ذرائع ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پیسے خرچ کریں کہ جہاں پہ ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے نہیں خرچ کرتی۔ اور اب خود سنیے کہ پارلیمنٹ میں کس طرح کی زبان خواتین کے بارے میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک اور سوال ہے آپ کے لیے، خواتین کی معاشی خود مختاری کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالی، بالخصوص
اس معاشی خود مختاری جو ہے کس طریقے سے یا یہ کرتی ہے کہ اپنے خلاف جنسی ہراسگی یا جنسی بدسلوکی کو کم کر سکتی ہے. جب میں نے کام شروع کیا تو حکومت کو خواتین کو اجازت نہیں کی کہ مردوں سے تعلقات رکھ سکیں، بوائے فرینڈس وغیرہ. جب انہوں نے اسکلس حاصل کر کے پیسے کمانے شروع کی تو ان کو گھرانوں کو پتہ چلا کہ جی ان کی بھی کوئی حیثیت ہے. جب خواتین نے کمانا شروع کیا تو اس کے بعد وہ بازار میں آنا شروع ہوا. ان کے پاس اینڈرائڈ فون آ گئے. ہر ایک خاتون کے پاس یہ سہولت میسر نہیں تھی. اب وہ اپنے پیسے کما رہی تھی اور ان کا کنٹرول تھا اس کے اوپر. اس لیے ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ خواتین بچے کو اسکول بھیج سکتی ہیں، مرد کی مدد کر سکتی ہیں، اپنی ذاتی صحت کا خیال رکھ سکتی ہیں. جیسے کہ ایک خاتون نے کہا، میں اردو یا پنجابی میں کہوں گا، ونس مرد کی عزت اور خاندان کی عزت اور رسم اور رواج اور وہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. So once a woman begins to bring in the money, then family honor, custom, tradition, everything falls by the wayside. ہر چیز جو ہے وہ معاشی خود مختاری کے ساتھ جو ہے وہ کافی سے طاقت حاصل کی سکتے، لیکن صرف معاشی خود مختاری جو ہے وہ کافی نہیں ہے. شعور، اپنے اختیارات کا شعور، اپنی جسمانی صحت کا خیال اور خاموشی کی جو ایک جو ہمارے یہاں ایک ٹیبو کرنا جو ہے وہ بھی کام آ سکتا ہے. ناظرین، 2 سوالات جو آپ سے متعلق ہیں. ہمارے جو پینلسٹ کی جو تجاویز ہیں سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی، ان کو کیا کرنا چاہیے جسمانی ہراسانی اور زیادتی کو روکنے کے لیے، اور دوسرا کس قسم کی جو امداد ہے وہ UNFPA وغیرہ جو ہے وہ جو دوسری UN ایجنسی سے وہ فراہم کر رہی ہیں، وہ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ کیسے خواتین سے مدد لے سکتے ہیں. بہت شکریہ. حفصہ، میں یہ کہوں گی سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو ہے ان کا انتہائی اہم کردار ہے. وہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور وہ انتہائی اہم ہے کہ ان کی جو پالیسیز اور پروگرام پالیسیز اور HR پالیسیز جو وہ جو ہے وہ سیکشل ایکسپلائٹیشن، ابیوز، ہراسمنٹ کے سے کمپلائنٹ ہو. ہم ریکروٹمنٹ کے موقع پر جو اسٹاف کو ریکروٹ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کریں. بالخصوص عموماً جو ہے ان کے جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان کو ہم اور تنظیم و تربیت کو ہم رکھتے سامنے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کی جو پروگرام پالیسیز ہیں ان کو بھی کمپلائنٹ ہونا چاہیے. ہم نے 2 کیٹیگریز بات کریں، سیکشل ہراسمنٹ اور ود بینیفیشریز جو امداد حاصل کرنے ان کی بات کروں. جب ہم بینیفیشریز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی کہ ان کا جو معلومات ہے ان کے حقوق کے لیے اور کس طریقے سے وہ جو ہے وہ کب اور کہاں داخل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کانفیڈینشیل اور محفوظ رپورٹنگ میکانزم جو ہے وہ ایک ان پلیس ہونا چاہیے تاکہ فوری طور پر اس پر عمل کر سکے. یہ ہر سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے. پاکستان PSEA نیٹ ورک، پاکستان پروٹیکشن اگینسٹ سیکشل ابیوز نیٹ ورک، جو کہ اقوام متحدہ کی ایک نمائندہ تنظیم ہے اور پاکستان میں پورے پاکستان میں کام کرتی ہے. اس نیٹ ورک کا جو کام ہے وہ گائیڈ لائنس بنانا، تربیت فراہم کرنا، بالخصوص ہیومینٹیرین آرگنائزیشن اور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ان کے لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ پروٹیکشن اگینسٹ ایکسپلوٹیشن اور ہراسمنٹ کے خلاف انہوں نے قوانین اپنے قائم کیے ہوئے، ان پر عمل کر رہی. ہم جو مٹیریل ہے وہ اردو زبان میں پیش کریں.
ताकि जो लोग जो हैं उन मटेरियल्स को ऑनलाइन भी हासिल कर सकें। और ये जो मटेरियल है हमारे हब RSH हब पेज पे भी है, आप वहाँ जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं मुताल्लिका मटेरियल। और इस किस्म के जो सेशन और डिस्कशंस और राउंड टेबल्स जो हैं उनके इस तरीक़ार के ज़रिए हम लोगों की मदद कर रहे हैं कि वो अपने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ इश्यूज़ हैं उनके मुतालिक अपने शऊर में इज़ाफ़ा कर सकें। आज अब हम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़े। बहुत सारे सवाल थे जो जवाब दिए जा सकते थे, लेकिन हम जो है इस टॉपिक पर फिर भी एक सेशन जो है वो कर सकते हैं। मैं आपके सवालात की अपनी कमेंट्स की हूँ। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग जो है वो वेब पेज पे शेयर कर दी जाएगी और प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दी जाएगी। और ये मैं स्लाइड आपके सामने दिखा रही हूँ। हम मुख्तलिफ सर्विस के जरिए सामने मौजूद हैं आपके, और किसी भी किस्म की इमदाद आपको चाहिए सेफ गार्डिंग से मुतालिक पॉलिसीज़ बनाने में, तो हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। इसी के साथ मैं आज का सेशन का इख्तिताम करती हूँ। आखिरी बात से पहले मैं अपनी कोलीग्स के ज़रिए को दरख्वास्त करूँगी कि एक पोल जो है वो सामने हमें आपका फीडबैक भी चाहिए। आज के सेशन के बारे में 1 मिनट अपने वक़्त से कीमती वक़्त से 1 मिनट निकालिए। किस तरीके से आपने क्या महसूस किया आप आज के सेशन के बारे में? इसकी हमारी मदद करेगा कि हम इसके बुनियाद पर अगला जो सेशन है वो मुनक़्क़िद कर सकें। Okay, it's great. So we are getting responses yet. ज़बरदस्त हमें कुछ रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। इस दौरान मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि इन स्पीकर्स का, जबीन काजी और नीला हुसैन, कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम शुरका है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और जिन्होंने इस इवेंट को यूजफुल और इंसाइटफुल बनाने में हमारी मदद की अपने सवालात के जरिए और अपने कमेंट्स के जरिए। So RSH will continue discussion. RSH जो है वो मुख्तलिफ अहम मामलात पर टॉपिक पे गुफ्तगू करता रहेगा, बिलखुसूस जो ऐसी जो टॉपिक्स हैं, और बिलखुसूस उन की एरियाज में जो अपने इदारों में जो एक महफूज माहौल तख्लीक कर सकें। SEA के हवाले से मेंटरशिप प्रोग्राम हम पहले ही लॉन्च कर चुके हैं और हम जल्द ही ये शुरू कर देंगे। आखिर में ये बात भी कहना चाहूँगी कि एक सर्विस जो आपको लिए अवेलेबल है तमाम सीसेस के लिए, कि आस्क एन एक्सपर्ट सर्विस, आप हमारी वेब पेज पर इसको देख सकते हैं और हमें लिख भी सकते हैं इमदाद हासिल के लिए, पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए, या तरीक़ाकार के लिए, या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल हरासमेंट इश्यूज पाकिस्तान में हैं। वो कोई इदारा इस बारे में जानना चाहे और मदद हासिल करना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है। हम ये इमदाद आपको फराहम करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।